قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. کے دل کا اجالا شان رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. ملک پاکستان کے بہترین علماء ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب. آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید. باوجود کہ آپ روزے میں ہوتے ہیں مگر آپ کے چہروں پر تبسم ہوتا ہے. کیا بات ہے، ہمارے علماء کی کیا شان ہے مصعب. اس تبسم کے پیچھے بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، لیکن بہرحال یہ سب سے بڑی حکمت یہ کہ آپ ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ مسکراہٹ آتی ہے مستقل. ماشاءاللہ آپ سیٹ پہ ہوں اور جو ہے وہ رونق لگی رہتی ہے. جزاک اللہ. آپ یہ کمپلیمنٹ ہے ماشاءاللہ. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے اور آپ لوگ کے ساتھ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے اور بہت ساری مطلب روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اور طلب علم بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں علماء کی مجلس نصیب ہے. ناظرین خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ملک پاکستان کے ایسے علماء آپ کے ساتھ ہیں کہ جو آپ کو روزانہ دین سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں راہ راست پر لاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں یہ ہم غلط کر رہے تھے، اس کو صحیح کرنا ہے. تو آج انشاءاللہ تجارت کے موضوع پہ بات کریں گے. اور تجارت مصعب، ایک صاحب نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذرائع تفنن کا، انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ 30 روز کے لیے اپنی تمام تر ذمہ داریاں تاجروں اور دکانداروں کو دے کر چلا جاتا ہے اور 30 روز تک پھر وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا. بہرحال یہ انہوں نے ذرائع تفنن کہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مفتی صاحب اس کا امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ بھی یہ نظر آتا ہے یہ والا عمل، اور بہرحال ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. مفتی صاحب تجارت کی فضیلت اور اہمیت سے آغاز کرتے ہیں تاکہ پھر آگے جو نیگیٹو پازیٹیو پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جی سلمان بھائی، یہ تجارت، اس کی اہمیت اور فضیلت دو چیزیں ہیں. جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے تو دنیا میں آنے کے بعد یہ بیع و شراء، یہ تجارت، یہ لین دین، اس کے بغیر دنیا کا نظام چلتا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اب آپ کہیں گے کہ جی ملازمت کر لو، تو جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں جس آفس میں، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں تجارت کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی، وہ بھی کہیں نہ کہیں بزنس کر رہا ہے. اچھا، دنیا میں نا اسلام کے متوازی کئی نظام آئے اور کئی نظام زمین بوس ہو گئے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نظام جو کیپٹل سسٹم کہلاتا ہے اور ایک نظام سوشل سسٹم کہلاتا ہے جو سوشلزم سے ہے. اچھا، سوشل سسٹم میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کسی چیز کا اس ملک میں رہنے والے جہاں پر یہ نظام ہو، سسٹم ہو، وہ کسی چیز کا آنر نہیں بنتا. ہر چیز کو گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لیا ہوا ہوتا ہے اور گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ شہریوں پر جبر بھی ہے، استبداد بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آ جائیں کیپٹل سسٹم پر. جس ملک میں یہ سسٹم نافذ ہے نا، اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر بے انتہا آزادی ہے. یعنی آنر تو ہے، ملکیت تو ہے، بے انتہا آزادی ہے. چاہے وہ کسی طریقے سے کمائے، اس کی مرضی ہے. بس اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، باقی جو کرے. کیسینو کھولتا ہے وہ کھول لے، اور یعنی فحاشی کے ذریعے کمانا چاہتا ہے کما لے، کوئی قدغن نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اسلام نے کون سا نظام پیش کیا؟ یہ ایک آیت ہے، ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے. کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اللہ اکبر. تجارت کا کیسا تصور پیش کیا کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانا. اب ناحق میں حرام چیزیں بھی ساری آ گئیں، وہ تو پہلے سے نکل گئیں. جوا بھی آ گیا، سود بھی آ گیا، خیانت بھی آ گئی، دھوکہ دہی بھی آ گئی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، یہ ساری چیزیں بالباطل میں آ گیا. یہ کیا ہے؟ کس طرح تم کس طرح کما سکتے ہو، کس طرح کھا سکتے ہو؟ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. تم آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپس میں تجارت جو کرتے ہو نا، یہ تم کر سکتے ہو. اللہ بغیر نقصان پہنچائے تجارت کرو.
یہ ضروری ہے اور کرنی ہوگی، کرو بالکل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو تمہیں نفع عطا فرمائے گا وہ تمہارے لیے جائز ہوگا. سبحان اللہ. بس صورت دیگر ناحق کھانے سے جائز نہیں ہوگا. یہ اس کی اہمیت ہے. اور اہمیت اس سے اندازہ لگائیں کہ آدم علیہ السلام نے تجارت کھیتی باڑی کی ہے، نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، ادریس علیہ السلام جو ہے وہ یعنی ٹریلرنگ کیا کرتے تھے، درزی تھے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی ہے. تو یہ کام کرنا اپنے ہاتھوں سے اور تجارت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، آل بیت اطہار کی سنت ہے. تو یہ تو اس کی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے. اور جہاں تک فضیلت کی بات آ جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک چیز یہ فرمائی کہ سچا تاجر روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں صدیقین اور شہداء کے ساتھ یہ سچا تاجر ہوگا. اور اس سے یہ بھی میں کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال کمانا یہ اور فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے، اللہ اس سے پیچھے نہ ہٹنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حصول رزق حلال عبادت ہم نے سنا ہے، اور ہمارے ملک کی رائج سکہ رائج الوقت پر بھی یہ موجود ہے بات. میں مفتی حسن نبی نیازی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. قبلہ ایک مذہبی رجحان، ایک تھاٹ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو ہر وقت مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ، تو ہر وقت سے ایک تشبیہ دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی تھاٹس پائی جاتی ہیں کہ جی جو سراسر دنیا داری ہے، مال کماتے رہتے ہیں، صرف دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. بتائیے یہ مذہبی رجحان، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مال کماتا ہے تو فی نفس ہی مال کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے. صحیح. مال کمانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اگر جائز ہے، فیئر مینز ہے، ان فیئر مینز یوز نہیں کر رہا، تو مال کمانا تو بندے کی ضرورت ہے. بندے کی ضرورت پوری کیسے ہوگی؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے بندے کو بھیجا ہے اور عالم اسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. بندہ مال کمائے گا تو ہی زندگی اچھے انداز میں گزار پائے گا. تو مال کمانا تو ضروری ہے، بلکہ فرمایا گیا اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُم مِّن كَسْبِكُم. حدیث ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو سب سے عمدہ چیز کھاتے ہو وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یعنی اس بات کو پسند فرمایا گیا کہ جو تم نے استعمال کرنا ہے وہ خود کما کر استعمال کرو. یعنی بجائے جو ہے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کے، بندہ خود کمائے، تجارت کرے یا ملازمت کرے یا زراعت کرے یا صنعت، کوئی بھی انداز اختیار کرتا ہے وہ ایسا مال کمانے کا جائز انداز، جائز طریقہ، وہ خود کما کر جو بندہ کھاتا ہے اس کو سب سے اچھی روزی قرار دیا گیا ہے. بلکہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سورۃ الجمعہ کے اندر، جمعے کا دن ہے، سورۃ الجمعہ پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے، جمعے کی نماز ہو جائے، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے باقاعدہ وضاحت فرمائی، یہاں فضل سے مراد رزق ہے. یعنی نماز قائم ہو جانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کے حصول کی کوشش کرو. تو نماز کے بعد اگلا حکم کیا ہے؟ رزق تلاش کرنا ہے. اور اسے تعبیر کس سے فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے، مال بھی اللہ کا فضل ہی ہے. باقی یہ جو مال کی مذمت بیان ہوتی ہے وہ اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. وہ مذمت ان معنوں پر ہے کہ بندہ عبادات چھوڑ دے، آخرت فراموش کر دے، اللہ کو بھول جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں کوتاہیاں کرتا رہے اور بس ہر وقت مال مال مال، حل من مزید حل من مزید حل من مزید، یہ صدائیں لگاتا رہے اور مادیت پرستی کا شکار ہو جائے. یہ مضموم ہے، دماغ سے مال ہی نہیں اتر رہا. یہ مضموم ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا، دین نے بھی کنڈیم کیا ہے، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. ادروائز دائرے کے اندر ضروری جو کمانا ہے، مال کمانا، اس کو تو پسند قرار دیا گیا بلکہ ضروری قرار دیا گیا. تاجر الصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا برود حشر. یہ حدیث کے اندر بیان ہوا. اللہ اکبر، کیا بات ہے. یہیں پر ایک بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء میں آپ جڑے رہیے گا. آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے تجارت سے متعلق اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بریک کے بعد.
خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، بہت خوبصورت بنیاد فراہم کی آپ نے موضوع کو، اور پھر مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے اس پہ خوبصورت روشنی ڈالی۔ عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں۔ قبلہ، تجارت کے روحانی اور ایمانی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا فوائد اور کیا برکات ہیں؟ روحانی طور پہ بھی کوئی فائدہ اس میں ہوتا ہے تجارت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی، آپ نے خود تجارت کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو تجارت کرنے کا حکم دیا۔ کسب معاش یہ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال کمانا یہ فرض ہے، اور یہ ضروریات میں سے ہے، اور اس کو جس انداز سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اصول و آداب بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی شخص کے ایمان کی تکمیل کے لیے جو ضروریات ہیں اس میں ایک ضرورت کسب معاش کو قرار دیا ہے۔ جو شخص حرام کی طرف جاتا ہے، سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جو حرام کی طرف جاتا ہے وہ اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے اسے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص پراگندہ بالوں کے ساتھ ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، اور ویرانے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو اتنی آزمائش میں، امتحان میں، مشکلات میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا جسم حرام پر پرورش پائے اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو حلال کماتا ہے، حلال ذرائع استعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، فضل بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو ایک مقام پر فضل سے اور دوسرے مقام پر خیر سے تعبیر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال حرام کے نقصانات بیان کیے ہیں۔ یہ کسب معاش چاہے تجارت کے ذریعے ہو یا ملازمت کے ذریعے ہو، جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کمی نظر آتی ہے کہ ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے۔ بعض اداروں میں جائیں تو ہمیں وہاں پر آفیسز خالی ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارتی معاملات دیکھیں، ملاوٹ بڑھ جاتی ہے، لوگ ناقص مال کو بیچ رہے ہوتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، روحانی برکات کے حصول کے لیے، فوائد کے لیے کسب حلال کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، کیا مسلمان تاجر، اکثر مسلمان تاجر جو ہے سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا، آپ تو ماشاءاللہ معروف مفتی ہیں، سوال ہوتا ہوگا کہ صاحب کچھ اس میں گنجائش، کیا مسلمان تاجر کئی ساری پابندیوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے؟ یہ بات درست؟ صرف مسلمان تاجر جو دین سے دور ہو صرف وہ نہیں سمجھتا، جو آزاد مسلمان ہیں نا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار غیر مسلم شراب بھی پیے، خنزیر کا گوشت بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، کیسینو بھی جا رہا ہے، اس کے لیے سب جائز ہے، ہمارے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں اس کو بڑے آسان انداز میں سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، آپ اور آپ کی وائف کہیں بچے کو لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، بچہ وہاں پر کھڑا ہے اور بچہ خطرے کی جگہ بڑھ رہا ہے، وہ بچہ اسے نہیں پتا، تو آپ یا آپ کی وائف خاموش بیٹھے رہیں گے؟ بھاگ دوڑ جائیں گے؟ اچھا بچہ چیخے گا مجھے جانے دو، اب جانے دیں گے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے بالکل گڑھے کے کنارے بچہ کھڑا ہوا ہے، صحیح، تو ماں باپ اس کو وہاں سے ہٹائیں گے نا؟ ظاہر سی بات، اسے نہیں پتا، وہ کہے گا نہیں جی مجھے جانا ہے، ماں باپ بلے وہ روتا رہے، ماں باپ اسے وہاں سے ہٹائیں گے۔ کھانے پینے میں کوئی چیز اگر بچے کے لیے نقصان دہ ہے اور بچے کو اچھی لگتی ہے، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے، تو باوجود بچے کو اچھے لگنے کے ماں باپ اسے دیں گے؟ نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے۔ کیوں؟
اچھا یہاں پر یہ بات ہے کہ بھائی وہ کیوں رو رہا ہے, وہ رونے کے باوجود کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ ہے, اسے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں, لیکن ماں باپ کو پتا ہے, اور ماں باپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے کبھی بھی غلط چیز کی طرف جانے نہیں دیں گے, غلط غذا کھانے نہیں دیں گے. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف انسان کہلاتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں, تو ان کا معاملہ کچھ اور ہے, وہ جو چاہیں کریں. بالکل صحیح. آخرت میں حساب ہوگا, سارا حساب کتاب ہوگا. لیکن مسلمان سے میرا رب اتنی محبت فرماتا ہے کہ جو چیز کھانے میں اس کے لیے, اس کے وجود کے لیے, اس کی روحانیت کے لیے اگر نقصان دہ ہے تو میرا رب پہلے ہی منع فرما دیتا ہے کہ قریب نہ جانا اس کے, یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے, تیری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تیرے وجود کے لیے نقصان دہ ہے, تیری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے انسانوں میں, معاشرے میں جس چیز کا نقصان ہو, چاہے وہ حرام چیزوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ جوئے کی شکل میں ہو, چاہے سٹے کی شکل میں ہو, چاہے رشوت, خیانت, دھوکہ دہی کی شکل میں ہو, دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی شکل میں ہو, کسی شکل میں بھی ہو, جہاں پر معاشرے کا نقصان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی منع فرما دیا. یاد رکھیں, ایک تو ہوتا ہے نقصان, بالکل اس سے تو منع فرمایا, ایک ہوتا ہے جھگڑا, اس سے منع فرمایا, لیکن جو چیز نقصان کی طرف جانے والی ہو, جو راستہ جھگڑے کی طرف جانے والا ہو, تو میرے رب نے اور میرے محبوب علیہ السلام نے وہیں پر روک دیا ہے تاکہ جھگڑے کی طرف جائے ہی نہیں, نقصان کی طرف جائے ہی نہیں. اسی لیے جو آزاد مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں پابند کیا گیا, لیکن جو ماننے والے ہیں نا, جو جانتے ہیں کہ شریعت کیا ہے, تو وہ اش اش کر اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا رب ہے, ہم تجھے مانتے ہیں, تیرے نبی کو مانتے ہیں, تیرا صدہ شکر ہے کہ تو نے جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ہمیں پہلے سے منع فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اچھا مجھے حضرت اسلام نے جو تجارت کے اصول, پالیسیز دی ہیں, اس کے فوائد کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں میں مفتی حسن صاحب. اسلام تو سبحان اللہ, اسلام دین ہی ایسا ہے, سلامتی والا دین ہے. تو اسلام کے جتنے اصول ہیں وہ سارے اصول سلامتی والے اصول ہیں. صحیح. اور تجارت کے اندر بھی جو اسلامی پالیسی ہے, جو اسلامی اصول, اسلامی آداب ہیں, وہ جو انسٹرکشنز ہیں, جو ہدایات ہیں, جو ڈائریکشنز ہیں, وہ ساری ایسی ہیں جو سلامتی پر مبنی ہے کہ جس میں ہر فریق کا فائدہ ہے, سوسائٹی کا اس میں فائدہ ہے, بندے کی ذات کو بھی نفع ہے اور معاشرے کو بھی اوور آل ایسا ہول مجموعی طور پر معاشرے کو اس سے فائدہ ہو, کسی کو بھی اس سے نقصان نہ ہو. اسلامی اصول اور آداب یہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اسلامی تجارت کے اندر, مفضی الی النزاع. مفضی الی النزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہو. تو اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے, ہر اس ایگریمنٹ سے منع کیا ہے, ہر اس شرط سے منع کیا ہے, ہر اس کنڈیشن سے منع کیا ہے کہ جو جھگڑے کی طرف لے کے جانے والی ہو, اسے کہا جاتا ہے مفضی الی النزاع. تو اگر اس اصول کو پکڑ لیا جائے, اس تھیم کو پکڑ لیا جائے, تو معاشرہ ویسے ہی امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے اور ہر فریق کا فائدہ ہو. پھر اسلام جو ہے دھوکے سے منع کرتا ہے کہ دھوکہ نہیں, چیٹ نہیں کرنا آپ نے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے غلے کے پاس سے, آپ نے اپنا دست مبارک اس کے اندر جب رکھا تو آپ کو تری محسوس ہوئی, تو آپ نے اس سے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام, وہ غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے حضور کہا اصابت السماء, حضور بارش ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس, تو نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھتے. من غشا فلیس منی, جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے جو دھوکہ دے. یعنی یہ اصول بتا دیا, سمجھا دیا کہ تم نے تجارت کرنی ہے, کاروبار کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنا ہے, اس کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اور دھوکہ تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ دھوکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے. صرف ایک موقع ہے جس میں دھوکہ دینے کی اجازت ہے, اور وہ موقع ہے خاص جنگ کا, کہ جس کے بارے میں فرمایا الحرب خدا, جنگ جو ہے وہ چال بازی کا نام ہے, چونکہ جنگ کے اندر ظاہری بات ہے وار اسٹریٹجی جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے, دکھایا یہ اور مارا یہ. اس کے علاوہ فرمایا کافر کو بھی, غیر مسلم ہے اسے بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, مسلمان تو مسلمان ہے. تو تجارت کے اندر ہر اس چیز سے بچنا کہ جو دھوکہ دہی والی ہو, اس سے بچنا ہے, خیانت سے بچنا ہے, عیب دار چیز ہے وہ بتانا ہے, دکھانا یہ نہیں کہ دکھایا کچھ اور. آج کل جیسے آن لائن ہوتا ہے کہ دکھایا آپ نے کچھ اور جب آتا ہے تو وہ ہوتا کچھ ہے, اور پھر اس کے بعد خیار عیب بھی آپ نہیں دیتے, واپس بھی چیز نہیں لے رہے, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. پھر ربا
قمار, غرر, یہ تین چیزیں ہیں, سود, جوا اور غرر, انسرٹینٹی, غیر یقینی صورتحال. یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو بس سوچ درست ہونی چاہیے. جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ اس کے ظاہر میں بھی برکت دیتا ہے. ہاں بے شک. ناظرین کرام, یہیں پر ایک بریک ہے اور لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سوالات پوچھیے, انشاءاللہ آپ کو سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. فقہی شرعی سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں, بریک میں بھی کال کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار کے سیگمنٹ بزم علماء میں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ آج ہمارے ساتھ ہیں اور خوبصورت کلام جاری ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, اسلامی جو تجارتی ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, وہ آج کے جدید ڈیجیٹل سسٹم میں بھی مؤثر اور معاون و مددگار ثابت ہوگا یا ہے؟ جی, اسلامی مالیاتی نظام یا اسلامی نظام تجارت جو ہے وہ کیونکہ وہی پر بیس کرتا ہے, اس لیے وہ کامل و اکمل ہے. بالکل. اور جب ہم اس کے اصول و مبادی کو دیکھتے ہیں تو یہ بات دوسرے لوگ بھی, یعنی اغیار بھی جو اسلام کو مانتے نہیں ہیں, وہ بھی مانتے ہیں کہ بر صغیر میں, سب کانٹیننٹ میں جب یہاں پر مسلمان تاجر آئے تھے تو ان کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا تھا, جسے بعد میں ولیوں نے, اللہ کے نیک بندوں نے پروان چڑھایا تھا. تو یعنی میں علامہ اقبال کے مصرے کو یہاں پر جوڑنا چاہوں گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, انہوں نے ایسے اصول تجارت کو اپنایا, دیانت داری, اخلاقیات, قسمیں نہ کھانا, بات بات پر جھوٹ نہ بولنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, یہ جو تمام تر چیزیں تھیں, اب اسے جدید دنیا میں بزنس ایتھکس کے نام سے پڑھایا جاتا ہے. بالکل صحیح. مختلف یونیورسٹیز میں بزنس ایتھکس یعنی تجارتی اخلاقیات, اور در حقیقت وہ اسلامک لگاتے نہیں, باقی حقیقت یہی ہے کہ جو اسلام نے اخلاقیات دی ہیں تجارت سے متعلق, اسی کو اپنایا گیا ہے. جہاں فائنینشیل سسٹم پڑھایا جا رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے, وہاں ان تمام اصولوں کو بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ انہی کے اندر خیر و برکت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام دیا, صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا اور بعد میں صالحین نے اس پر عمل کر کے دکھایا, تو اس کو دیکھ کر لوگ انسپائر ہوتے تھے, اس کی طرف لوگ کھنچتے چلے جاتے تھے. یہ مختلف لوگ جو تجارتی معاملات کرتے تھے, لوگوں کی کوشش ہوتی مسلمانوں سے کرائے جائیں, اسلام کا نام لے. جی جی سلوگن بنے ہوئے تھے آنیسٹی کے, کہ وہاں پر یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی, لیکن بدقسمتی سے اب حالات کے اندر ہمیں بہت تبدیلی نظر آتی ہے. ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو بسا اوقات لوگوں کا انتخاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اسلامی جو بزنس کے اندر ان اصولوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جو اسلام نے دیے ہیں, چاہے وہ خود مسلمان نہ ہو. اور ہم خود معاملات کے اندر دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں, آپ کا بھی ایکسپوجر ہے, جیسا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے, بہت جگہ جانا ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ایتھکس ہیں, بزنس ایتھکس, وہ نظر آتے ہیں, جبکہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر اس کا فقدان ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان موضوعات کو بار بار ذکر کیا جائے, لوگوں کے لیے سیمینار, ورک شاپ, کانفرنسز کرائی جائیں, تاجروں کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے ان کے مال کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے. اگر اسلامی اقدار کو فالو کریں گے تو اس سے کبھی کمی نہیں ہوگی, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا, اور اسلام نے بھی اس سے روکا نہیں ہے. تو جو اسلام کے اصول تجارت ہیں ان کو اپنانے میں ہی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ جتنے بھی مینرز ہیں, مطلب کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں, آپ کو برکت بھی نظر, اور ایک انٹرنل سیٹسفیکشن ہوگی, نہیں میں کوئی غلط کام نہیں کروں, کیونکہ اسلام نے ہر غلط کام سے انسان کو روک دیا. آغاز میں جو حضرت نے آیت پڑھی تھی, اس میں جب بالباطل کہا تھا تو وہاں تصور ختم کر دیا تھا اسلام نے کہ بھائی ہم جانا ہی نہیں ہمیں اس طرف. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اسم اعظم کیا ہے؟ بالکل صحیح. تو فرمایا کہ بندے رزق حلال کما, رزق حلال تیرے وجود میں جائے گا نا, اللہ تعالیٰ کا جو نام پڑھے گا وہ تیرے لیے اسم اعظم بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلیں جی, کالر ہے ہمارے ساتھ, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بہت زیادہ گناہگار ہو مفتی صاحب, جی جی, تو اگر وہ توبہ کر لے اور کیا نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا جو شادی کی رسم ہوتی ہے نا، ایک دن مائیوں بٹھاتے ہیں، دوسرے دن مائیوں کی رسم ہوتی ہے، رات کو پھر اور فنکشن ہوتا ہے، تیسرے دن ولیمہ ہوتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے؟ اچھا، مائیوں کی رسم، مہندی کی رسم، رت جگہ، پھر اس کے بعد جا کے بارات اور ولیمہ، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے جی، بھی یہ جو بینک میں پیسے ہوتے ہیں جناب، جی جی اس میں جو وہ زکات بھی پھر نکال لیتے ہیں، یہاں پر بھی نکالتے ہیں، صحیح، اس کا شرعی حکم کیا؟ صحیح ہے انشاءاللہ. بینک نہیں، بینک خود جو زکوٰۃ نکال لیتا ہے اس کی بات چل رہی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ نا میں اس سال بہت پریشان ہوں، بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ نا دواد ہوتا ہے یا واد ہوتا ہے، میں کون سا الفاظ پڑھوں؟ وہ الفاظ کا مجھے دواد ہوتا ہے یا زواد ہوتا ہے؟ بالکل بتاتے ہیں آپ کو میری بہن. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن بند کریں نا، بات کریں پلیز. السلام علیکم. چلیں دوسری کال. جی السلام علیکم. کیا سوال جناب؟ جی میرا سوال ہے مفتی سید رضا اندری صاحب سے. جی معذرت کے ساتھ مجھے پتا کہ یہ فقہ کا پروگرام چل رہا ہے. صحیح. میں پچھلے 4-5 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں. اچھا مفتی صاحب، میں نا خواب میں پوچھ لے، وہ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے. جی پھر بولیے، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، بتائیے. میں نا خواب میں صاف پانی کی نہریں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور مجھے اکثر یہ خواب آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے پاس نقد 8 لاکھ روپیہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس پر میری کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ صحیح. اور سونا گولڈ وغیرہ نہیں ہے، بالکل یہی نقد رقم ہے. بہت شکریہ، کیونکہ میں دکاندار ہوں، پلیز مجھے اس کا جواب ابھی آپ ابھی لے لیجئے جواب. مفتی صاحب ان کو ابھی بتا دیں آپ جواب. اچھا میرے بھائی، جو صاف پانی کی نہر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، آپ کے دل کے صاف ہونے کی علامت ہے، یا ایمان آپ کا ماشاءاللہ بہترین جو ہے نا مضبوط ہے، یہ اس کی علامت ہے. اور 8 لاکھ روپے پر جو زکوٰۃ ہوگی، اب یوں سمجھ لیں کہ 1 لاکھ پر 2,500 روپے ہے، تو آپ حساب لگا لیں. 1 لاکھ پر 2,500. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میرا مسئلہ ہے، میں آپریشن کرایا جی، تے وہ پیشاب دے قطرے جڑے نا وہ نکلتے رہتے ہیں، کھڑیا ہوا وہ نکلتے رہتے ہیں. اس واسطے نماز پڑھنا واسطے کی طریقہ؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو سنتے سار پڑھتے ہیں نا، تو کوئی کہتے ہیں کہ سورت علیحدہ علیحدہ پڑھنی چاہیے، کوئی کہتے ہیں سورت خلاص بھی صرف پڑھنی چاہیے. سمجھا نہیں. جی کیا سورت علیحدہ علیحدہ یا سورت ملا کے؟ کیا سوال تھا آپ کا؟ سورت کہتے ہیں کہ سورت بکری بکری اور سورت الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے، ایک صورت نہ پڑھے نماز میں. جی خلاص ہی پڑھتے رہو تو پھر بھی نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جان مجھے خواب آتا ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، میری جوتیاں غائب ہو جاتی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواب لینا شروع کر دیا تو پھر خواب ہی خواب ہو جائیں گے، اور یا نیند پوری کر لیں یا خواب. وہ مجھے بات یاد آ گئی ایک دوست کی. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ خوابوں کا سیگمنٹ نہیں ہے، فقہی سوالات کو. بھائی صاحب نے ذرا ریکویسٹ کی، میں 4-5 سال سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہو پا رہا، تو ہم نے ان کی بات رکھ لی. خواب نہ پوچھیں ورنہ کوئی جواب نہیں دیں گے. ہاں جواب نہیں دیں گے. اس کا ریزن یہ کہ خواب شروع ہو گئے تو پھر جو ہے نا وہ خواب ہی خواب. اور مفتی صاحب کا ایک باقاعدہ ایک پروگرام آتا ہے، خواب کیا کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، ARYQ TV پر. جی سیٹرڈے کو مفتی صاحب جمعہ اور ہفتہ 7 سے 8 بجے تک لائیو آتا ہے. وہ پورے 11 مہینے آتا ہے، آپ تب دیکھ کر سوال پوچھ سکتے ہیں. ابھی فی الحال فقہی اور شرعی سوالات پوچھے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں کسی وقت کی ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ قضا نماز ہم نماز پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں, قضا نماز یا نفل ہم نماز ختم ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی 3 سال کی ہے, میں اس کو قرآن کا کون سا قاعدے سے قرآن اس کو پڑھاؤں, آپ مجھے یہ بتا دیں. مشورہ بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا خاتون؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو مطلب کہ شوہر اپنی بیوی کو بہت مارے اور بچوں کو مارے اور پانی سے روکے اور کھیلنے سے روکے اور خرچہ بھی گھر میں نہ دے, تو اس کا اور بیوی بار بار یہ بولے, مطلب شوہر بولے کہ میں تم کو فارغ کر دوں گا, اپنے بھائی کو بلا لو, بہن کو بلا لو, ابھی مطلب کہ ابو نہیں ہے. صحیح ہے. تیش والے شوہر تیش میں جو آ جاتے ہیں بات بات پر, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہمارے جو ایک وہ ہے مینرز ہیں وہ ہمیں سمجھنے چاہیے, ٹھنڈا ہونا چاہیے انسان کو. چلیں جی کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی ہم جلدی سے لے لیتے ہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ جن کو, چلیں پہلے میں 2 جوابات مفتی صاحب سے لے لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اذان عصر کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ بریک میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور بریک کے بعد سیگمنٹ میں بھی سوالات کریں گے. آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. جی حضرت. ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں. جو لوگ ایسا کہتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں. احادیث طیبہ سے ثابت ہے, صحیح حدیث ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن ادا فرمائی تھی, اس کے بعد آپ نے اس غرض سے اس کی جماعت ترک فرما دی کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے. لیکن جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار سب ادا کیا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جماعت مقرر فرما دی. وہ وقت اس وقت سے لے کے آج تک صدیاں گزر گئی, مسلمانوں کا تعامل اور توارث ہے کہ تراویح ہوتی ہے. صاحب جدید کی حدیث بھی ہے, درست حدیث ہے بالکل, تو تراویح پڑھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے. سنت موقدہ ہے ہر بندے کے لیے انفرادی طور پر, اور جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. بالکل ٹھیک. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے بہت زیادہ بھول جاتی ہوں, تو جا نماز پر بیل بوٹے بنے ہوئے ان کے ذریعے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اس کے ذریعے تو کاؤنٹنگ نہ کریں. ویسے کاؤنٹنگ کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, انگلی جو ہے ایک انگلی دبا دیں آپ, بجائے زبان سے نہیں کاؤنٹ کرنا, صرف ایک انگلی آپ دبا دیں, ایک ہو جائے دوسری پہ دوسری انگلی دبا دیں, تیسری پہ تیسری انگلی دبا دیں. یہ ایک آسان طریقہ ہے وہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. پوچھا بہت زیادہ گناہ گار توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بالکل بہت زیادہ گناہ گار جتنا ہی کیوں نہ ہو, سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ سارے گناہ بخش دے گا. کیا بات ہے. اذان عصر دیں گے الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے خوبصورت انداز میں, اور اس کے بعد ہوگا سیگمنٹ آپ کے مسائل اور ان کا حل. براہ راست کالز کریں گے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اذان کے وقفے کے بعد. دو جہان میں توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں, ہے سب گناہ گار خدا کی امان میں.